کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی چند بنیادی چیزیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ توجہ سے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور جب اس محفل میں آئے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذوق، کچھ علم، کچھ مستی، کچھ شراب پی کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ۔ میں اولیاء اللہ کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی کلام کروں گا۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی نس کیا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اتنا قدر کی نگاہ سے دیکھا، اتنا پیار کی نگاہ سے دیکھا کہ سال ہا سال گزر گئے، آج بھی ان کے مزار پر جائیں تو واقعتاً اگر کوئی دل لے کر جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دلدار کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، نہ ماننے والے ان کا اپنا مشرب، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ آج بھی کسی صاحب دل کے مزار پہ جاؤ اور پتہ چلے گا کہ واقعتاً دلدار لیٹا ہوا ہے، دلدار بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان سے نسبت قائم کرنا، اس کی افادیت کیا ہے، یہ ضروری بھی ہے نہیں ضروری، یا ایک ویسے بات بنی ہوئی ہے، اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ کیا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول مبارک سے شروع کروں گا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عارف بڑی بلا ہوتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو خدا کو پہچان لیتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو عارفوں کے بھی سلطان تھے، وہ عارف نہیں تھے خالی، وہ عارفوں کے بھی سلطان تھے۔ سلطان العارفین جناب کا لقب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ دیکھ کر کی ہے، اور خدا کی قدرتوں کا بارہا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے۔ جناب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور تمام روحوں سے ایک عہد لیا، عالم ارواح میں ابھی کائنات نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں بنا تھا، خالی عالم ارواح تھا۔ تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور تمام روحوں سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جبار یہ جلدی کرو، میں بالکل ایسے بات مجھ سے نہیں ہوتی، جلدی کرو۔ تمام روحوں سے اللہ پاک نے مخاطب ہو کر کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور تھوڑا سا میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا کہ اس روحوں میں ہماری روحیں بھی موجود تھیں، وہ کوئی خاص روحیں نہیں تھیں۔ سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آخری بندہ جتنی روحیں آنی ہیں وہ تمام کی تمام روحیں اس اجتماع میں شامل تھیں، اور اس میں آپ کی اور میری روح بھی شامل تھی۔ تمام روحوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، جناب کی حدیث ہے کہ جس کا عہد کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ عہد ہم اس کو ایک ماننے کا کر کے آئے گئے،
اور اس کو رب مان کر ہم آئے ہوئے ہیں. اب اگر یہاں ہم پھر جائیں تو یہ پھر خود دیکھ لو کہ ہم اس عہد کے سے بے وفائی کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسری بات اس میں جو انتہائی ضروری نقطہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام روموں نے کالو بلا تو کہا، لیکن کچھ روموں نے جب یہ الستو بربکم کی آواز سنی تو وہ اس آواز کو سنتے ہی اس آواز میں مست ہو گئیں، اس آواز میں گم ہو گئیں اور اس آواز پر عاشق ہو گئیں، اور انہوں نے وہ آواز سنتے ہی رقص کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. مستی میں آ گئی، وجد میں آ گئی، اور وہاں ہی عالم ارواح میں انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ دو گروہ بن گئے. ایک وہ جنہوں نے کالو بلا کہا کہ ہاں رب کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، ایک وہ وہاں تک ٹھہر گئے، اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے وہاں ہی وہ اس اللہ پر عاشق ہو گئے، انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، وہ مست و بے خود ہو گئی عالم ارواح میں پہلے دن. اب حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رہنما رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جن روحوں نے رقص کیا تھا، جو روحیں پہلے دن اس پر عاشق ہو گئی تھیں، پہلے دن عالم ارواح میں وجد میں آ گئی تھیں، وہ روحیں کون سی روحیں تھیں؟ تو جناب فرماتے ہیں کہ وہ روحیں تھیں انبیاء کی، صلحاء کی، فقراء کی، مستواران کی، قلندران کی، مجذوبان کی، سالکان کی. یہ طبقات ان طبقات کی روحیں تھیں جنہوں نے وہاں پر رقص کیا تھا اور اللہ کی آواز پر عاشق ہو گئی تھی. بعد میں جب عالم خلق وجود میں آیا تو وہ روحیں اس وقت کی عاشق آج تک قیامت تک جتنا بھی زمانہ گزرے وہ روحیں اس وقت سے خدا پر فدا تھیں، فدا ہیں، فدا رہیں گی. وہ پہلے دن سے اسی مستی میں تھی، مستی میں ہیں اور مستی میں رہیں گے. اب جب زمانہ بنا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا یہ وجود میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق اب وہ روحیں سیدنا انبیاء ابراہیم علیہ السلام میں وہ روح آئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں آئی، پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں صحابہ تبع تابعین، اور یہ سلسلہ آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے. اس میں ایک چیز یہ پایا تکمیل کو پہنچ گئی. آج یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اولیاء کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، ان کو اتنی اسپیشلسٹ انہیں کیوں کہا جاتا ہے، ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، یہ کیوں الگ ہے، ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جایا جائے. یہ بات داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بدبختی آ جاتی ہے تو پھر بہت کچھ نظر نہیں آتا. بدبختی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ چڑھا ہوا سورج سامنے ہو پھر بھی وہ نظر نہیں آتا. اب یہ سوال بجائے عام لوگوں سے کرنے کے یہ سوال خدا سے کرنا چاہیے کہ اس نے پہلے دن سے ان لوگوں کی کیٹیگری الگ کیوں کی تھی، ان کو اس نے الگ کیوں تخلیق کیا تھا، ان کو وہاں سے ہی اس نے اپنا عاشق اور مست کیوں بنا دیا تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ لوگ جن کو آج ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے دن سے مست لوگ ہیں، پہلے دن سے اس کی مستی میں ہیں، پہلے دن سے اس کی شراب توحید میں غرق ہیں یہ لوگ. اور یہ طبقہ الگ ہو گیا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اور ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں
میں کہتا ہوں کہ سلطان العارفین سے بڑھ کر ماں نے کوئی جنا جو قرآن کو سمجھے، جو حدیث کو سمجھے۔ ایک عارف، بہت سارے لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن سلطان العارفین جیسے کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن وہ در اصل جنابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ جنابوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ کتابی لوگ نہیں ہوتے، یہ جنابی لوگ ہوتے ہیں۔ جو جناب سے چیز آتی ہے اس میں پھر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ دین کے متعلق بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خدا کا ایک الگ طبقہ ہے۔ ان کی سمجھ، ان کی بصیرت، ان کا فہم، ان کا ادراک عام لوگوں جیسا نہیں ہے جیسے لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو چیز طے ہو گئی کہ یہ ایک الگ طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان لوگوں کو اس نے عظمتیں دی، اور یہ جتنے وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ لوگوں نے ان سے مل کر اپنی راہ متعین کی، اور ان لوگوں سے مل کر لوگوں نے اپنی دنیا و آخرت سنوار دی۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ نسبت کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں، ہم جو نسبت قائم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مرنا ہے۔ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور یہ بالکل مجھے کہنے میں مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ 90 سال لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے، لوگ بیعت بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی روح سے نہ واقف ہوتے ہیں۔ وہ کیوں نہ واقف ہوتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے ازلی مست کسی سے بیعت کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی ازلی سے کی ہوتی یہ سارے راز پہلے دن اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ وہ درمیان کی جو بناسپتی پروگرام ہے، ڈالڈا پروگرام جو یہاں آ کر شروع ہوتا ہے، کسی ایسے کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت سے ناآشنا رہتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ایک عارف کے ساتھ نسبت ہو، اللہ کے عشق میں وجد کرنے والے کے ساتھ نسبت ہو، اور کسی مست کے ساتھ نسبت ہو اور مستی نہ ملے۔ میں اس کو نہیں مان سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علم لدنی، علم باطنی اور اسرار الہیہ نہ کھلیں، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوئی نہیں۔ چند دن آدمی کسی بدگماش کے پاس بیٹھے اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، کسی شرابی کے پاس بیٹھو صحبت کا اثر ہوتا ہے، کسی کاروباری کے پاس بیٹھو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی ایک مست کے پاس بیٹھے ہو اسے مستی نصیب نہ ہو؟ مصیبت صرف یہ ہے، باتیں کر لینی بڑی آسان ہے، بیٹھے باتیں کر لینی آسان ہے۔ یہ میں کہتا ہوں جو لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں وہ یہ ضرور سوچیں وہ کسی مست کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے۔ میں اس میں دو چیزیں واضح کروں گا۔ ایک وہ لوگ جو سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ہیں نسبت رکھتے ہیں لیکن اپنی نسبتوں پر توجہ ضرور کریں لوگ۔ اب جیسا کہ یہ میں نے کیٹیگری جو بتائی ان کے ساتھ ہم جڑتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جڑ کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دراصل ان کا اپنا ایک وجود ضرور ہوتا ہے، یہ ایک وجود لے کر ضرور آتے ہیں۔ وہ روحیں جو روحیں اس کے عشق میں پہلے دن سے مست ہیں، وہ اپنا ایک وجود بشری لباس میں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوپر جسم ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ساری کی ساری خدائی ہوتی ہے۔ خدا کی حکومت، خدا کا نور، خدا کی محبت، خدا کا عشق، خدا کی مستی ایسے وجودوں کے اندر بھری ہوتی ہے۔ وہاں کوئی دنیاوی غرض و غائب نہیں ہوتی، نفس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی پلیدی نہیں ہوتی، کچھ
بھی دنیاوی ان کے اندر نہیں ہوتا، سارے کا سارا خدا کا نور لے کر وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ آتے ہیں، اب جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا داروں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ جناب رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ایک بشری وجود آپ کا تھا، ورنہ مصطفیٰ کے وجود میں ساری خدائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر مصطفیٰ فنا فی اللہ نہیں ہے تو کائنات میں فنا فی اللہ ہے کون؟ ساری کی ساری خدا سر سے لے کر پاؤں تک خدا کا نور ہی نور تھا۔ مصطفیٰ کی ذات ظاہری جسم محمد ضرور تھا۔ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب اس میں فرماتے ہیں کہ انا احمد بلا میم، میں بغیر میم کے احمد ہوں۔ سمجھ آ گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے راز ہی رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب دنیا میں آئے تو کفار مکہ کیا کرتے رہے؟ جن کے آنکھوں کے سامنے پردہ تھا، یہ خدا کی مرضی ہے، چمگادڑ کو سفید دن میں وہ نظر نہیں آنے دیتا، خدا کی قدرت ہے یہ۔ تو وہ ساری عمر یہی تانا دیتے رہے کہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے۔ وہ ظاہری بشر لباس میں آپ بھی ہماری طرح ہی تھے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے۔ ڈاکٹر قدیر ہماری طرح ہی ہے، کوئی اٹھ کر کہے نا کہ ڈاکٹر قدیر میری طرح ہے، اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ اور پھر کوئی آرٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ، اللہ نے بڑا بڑا لوگوں کو علم ذوق اور دے رکھا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن حیرت ہے اس بات پر اور انتہائی دکھ اور بدبختی کی بات ہے۔ جناب رسالت امام کی باری ہے، لوگ بالکل ایزی لے لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اپنی غلطی خدا کے نزدیک اس کی معافی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ گناہ کی معافی ہے، غدار کی کوئی معافی نہیں ہوتی، غدار کی معافی نہیں ہوتی، گناہگار معاف کرنا مسئلہ کو نہیں۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پر ایسا قیاس کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ تو میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جب ہم بیعت کرتے ہیں تو دراصل ہم اس ایک کسی مست کی صورت میں اس آبائی وطن کروڑوں اربوں سال پہلے جو اللہ پر عاشق تھا، ہم اس بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ پرانے وطن کی ایک یاد ہوتی ہے۔ یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، الستو بے رب کم جدو قیات اسیمی پولو آسے۔ یہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ جب الستو بے رب کم کہا تھا تو ہم اس کے ساتھ ہی تھے۔ بس دے ہاسے بس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، یار سنیندہ مٹھیاں گالی صبح و شام سنیندے آسے۔ تو یہ بلے شاہ وہاں ہی تھے اور یہ جانتے تھے کہ میں کس کے پاس بیٹھا ہوں۔ اس طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کون فیکون کا کل دی گل۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ لوگ وہاں کے عارف ہیں، وہاں کے خدا شناس ہیں۔ آج کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جب تک بندہ بندے کا بندہ نہیں بنتا، مجھے پوری کائنات میں کوئی ایک دکھا دو جس نے خدا کی معرفت حاصل کی۔ جب تک کوئی بندے کا بندہ نہیں بنتا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے نہیں جو بت کے خدا کے ہو نہیں سکتے۔ بت سے مراد انہوں نے مرشد کو کہا تھا، بندے نہیں جو بت کے خدا کے ہو نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھ کر رو رہے تھے، جناب سے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جناب نے فرمایا میرا والد مجھے تانے دیتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ میرا والد مجھے تانے دیتا تھا کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے۔ آج میں وہ عمر ہوں، زلزلہ آیا تو میں نے اپنا سا زمین پر مارا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تیرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے؟ زمین اسی وقت اس کا زلزلہ رک گیا۔
تو کیا تھا؟ جناب عمر پہلے بھی وہی عمر تھے، بعد میں بھی جناب عمر وہی جسامت تھی، وہی خاندان تھا، وہی کھانا پینا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ایک بندے کے بندے بن گئے تھے، وہ کہنے میں بندہ تھا، در اصل خدا میں فنا اور عشق رسول میں چور مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت ازلی مست کے ساتھ، میرا ایک بات کا ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، درمیان میں جو بنے پھرتے ہیں نہ میں ان کا قائل ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ ہاں کوئی مست ہو اس کے ساتھ نسبت کرو، لگ سمجھ جائے گی خدائی کیا ہوتی ہے، خدائی راز کیا ہوتی ہے، اور خدا کا پیار کیا ہوتا ہے، خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جو نام سن رکھے ہم نے، نشہ، شراب،